دوسرے بڑے شیخ اس سلسلے چشتیہ صادریہ کے قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی، ان کے تو بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کر دوں گا۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز میں آپ کے ایک صاحبزادے غالباً مولانا رکن الدین یا کوئی دوسرے، اگر اس سے غلطی ہو رہی ہو تو چونکہ صابری مشن پہ جو ہے وہ لائیو چل رہا ہے تو اس پہ لکھ دیجیے کہ نہیں کوئی دوسرے صاحبزادے تھے، آج کل میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی، اس لیے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، نہیں تو اعتراضات جو ہے شروع ہو جائیں گے۔ وہ ان کی عصر کی نماز میں ایک رکعت چلی گئی، جیسے آپ لوگوں کی جاتی ہے نمازوں میں، اسی خانقاہ میں آپ رہتے ہیں، خانقاہ کے اندر مسجد ہے، اس پہ بھی ایک دو رکعتیں یاد کی جاتی ہیں، ایک رکعت نماز چلی گئی، سلام پھیرنے کے بعد بلایا اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ حضور ایسا تھا کہ بادشاہ کا ایلچی جو تھا، یعنی بادشاہ کا نمائندہ خانقاہ کے لیے کچھ زمین جائیداد کے کاغذ لے کر کے آیا تھا، تو اس کاغذ کو دستخط کرنے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کاغذ لے کر کے آؤ۔ جب وہ دستاویز آیا تو اس کو کہا کہ پھاڑو اور پھاڑ کے خانقاہ، اور اس کو پھاڑ کے فقیر کی خانقاہ سے دور پھینک دو۔ ارے جب ابھی جائیداد آئی نہیں ہے تو تمہاری ایک رکعت نماز چلی گئی ہے، جائیداد جب آ جائے گی تو کیا ہمارے گھر سے دین چلا جائے گا؟ اب ان شیخ عبد القدوس گنگوہی اور شیخ العالم مختوم عبداللہ گولوی کے ماننے والے اور ان کے نام لیوا اور ان کا شجرہ پڑھنے والے نظام شریعت کی جس صورت یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے، اب بات بہت تلخ ہوگی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں گجرات کے دورے پر تھا، تو مجھ سے کہا کہ مردولی شریف کے لوگ قوالی جو ہے وہ سما با مضامین کی جو مخالفت کرتے ہیں، کہا رودولی کے لوگ سما کی مخالفت کریں گے؟ ارے رودولی تو وہ جگہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کے قوالی سنتے ہیں وہ لوگ، بھائی رودولی میں قوالی مسجد میں سنی جاتی ہے بھائی، کسی ہند پاک کی کسی خانقاہ میں مسجد میں سما نہیں ہوتی سوائے رودولی کے علاوہ، یہ رودولی کی تاریخ ہے۔ اور نہ صرف یہ لوگ سما سننے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ صوفی صاحب ہیں، بلکہ یہاں اس وقت ایک جماعت ایسی متحرک ہے جس نے سما با مضامین پہ دلائل کے ساتھ جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے اتنی سما سنی اور اتنی سنی، تو پھر یہ تم سن دو پھر کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی 5 وقت کی نماز کے علاوہ 400 رکعت نماز نفل رات میں پڑھتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ سردیوں کے سخت زمانے میں ایڑیے مبارک پہ برف جم جاتی تھی۔ مریدین نے سوچا کہ انگیٹھی حضرت کے پیچھے جو ہے جلا دی جائے تاکہ اس آگ سے آپ کو کچھ تخفیات حاصل ہو۔ محویت کا عالم اس نماز نفل میں، محویت کا عالم یہ تھا کہ صبح اذان فجر ہو گئی اور آپ کو اس انگیٹھی کا کوئی کر کے دکھاؤ، پھر کرو۔ یہ اکثر روزہ رہتے تھے، مجاہدات کا عالم ساری رات وہ نفل نمازوں میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ کرو اور پھر رقص کرو سما میں، تب میں تمہارے ساتھ رقص کروں۔ یہ کرو، شریعت کی اس صورت پابندی کرو، پھر رقص کرو سما میں تمہارے ساتھ کروں گا۔